محترم حضرات، آج میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کے متعلق کچھ عرض کروں گا اور بتاؤں گا کہ نماز کیا ہے۔ میرے دوستو، نماز اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ نماز انبیاء کرام کی سنت ہے۔ نماز نور معرفت ہے۔ نماز فرشتوں کی محبوب عبادت ہے۔ نماز سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ نماز دشمنوں کے سامنے ڈھال ہے۔ نماز شیطانوں سے مقابلہ کرنے کا ہتھیار ہے۔ نماز منکر نکیر کے سوال کا جواب دینے میں ہمدم و مونس ہے۔ نماز روز محشر نمازی کے سر کا تاج اور جسم کا لباس ہے۔ نماز نمازی اور دوزخ کے درمیان حجاب ہے۔ نماز جنت کی کنجی ہے۔ نماز اللہ کا فرض ہے۔ نماز اسلام کا افضل ترین رکن ہے۔ یہی نہیں بلکہ اسلامی عبادات و اعمال میں سب سے اہم اور عظیم عبادت نماز ہے۔ میرے دوستو، نماز وہ عمل ہے کہ جب میدان محشر میں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر ہوگی، لوگوں کا حساب و کتاب ہو رہا ہوگا، اس دن سب سے پہلے اسی نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اسی نماز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا۔ روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرشش نماز بود۔ روز محشر جو جان کو پگھلا دینے والا ہوگا، اس دن سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سب سے پہلے نماز کے متعلق پرشش ہوگی۔ سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہم اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ ہمیں اپنی نمازوں کی کوئی فکر نہیں ہے۔ محترم حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں الگ الگ جگہ انوکھی انوکھی الفاظ میں نرالی نرالی شان میں نماز کو کہیں زکوٰۃ کے ساتھ حکم دیا، تو کہیں فحش بات اور برائیوں سے روکنے والی بتایا، تو کہیں مومنوں کو حکم دیا کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ میرے دوستو، اللہ رب العزت نے اور عبادتوں کا حکم اسی زمین کے اوپر نازل فرمایا، لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کو اللہ رب العزت نے عرش اعظم پر اپنے محبوب کو بلا کر تحفے کے طور پہ عطا فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ہم نماز کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں۔ ہم نمازوں سے غافل ہو چکے ہیں۔ ہم نمازوں کو بھلا بیٹھے ہیں۔ جو لوگ نمازوں سے سستی کرتے ہیں، جو لوگ جان بوجھ کر نمازوں کو ترک کرتے ہیں، وہ لوگ ذرا غور کریں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ ویل ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے بھولے بیٹھے ہیں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ویل کسے کہتے ہیں، تو میں آپ کو بتا دوں کہ ویل کا معنی ہے سخت عذاب۔ ویل کا معنی ہے سخت عذاب، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ ویل جہنم کی وادیوں میں سے ایک وادی کا نام ہے، اور یہ ایسی خطرناک وادی ہے کہ اگر دنیاوی پہاڑ اس میں ڈالے جائے تو وہ بھی اس کی شدید گرمی سے پگھل جائے۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ میں ان لوگوں کے لیے ویل کے عذاب کی خبر دی گئی ہے جو لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کے اوقات میں نہیں پڑھتے، بلکہ اپنی نمازوں کو قضا کر کے پڑھتے ہیں۔ ذرا غور کریں، وہ لوگ جو نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہے،
اور پھر وہ انہیں بعد میں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے ویل کا عذاب ہے۔ اگر اس عذاب میں پہاڑ مبتلا ہو جائے تو وہ بھی اس کی شدید گرمی سے پگھل جائے تو پھر ذرا سوچے ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو لوگ بالکل نماز پڑھتے ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن جنتی جہنمی سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو جہنمی کہیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اللہ اکبر۔ خدارا ہوش میں آؤ اور اپنی نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کا پابند بن جاؤ، ورنہ یاد رکھو کہ قرآن کے بیان کے مطابق تمہیں جہنم کے سخت عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اللہ اللہ، اس وقت ہماری کیا حالت ہوگی جب جہنم کے بھڑکتے شعلے ہمیں پگھلا رہے ہوں گے، جب شدید گرمی سے پہاڑ پگھل جائے گا، جب اس کی شدید گرمی سے پہاڑ پگھل جائے گا تو پھر ہمارے نرم و نازک جسم کا کیا حال ہوگا، ہماری کیا حالت ہوگی، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔